السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہڈن ہپوکرائٹ، چھپے ہوئے منافق، لوگوں کے اندر رہ کر کے چھپ کر کے جو منافقت اختیار کرتے ہیں، چھپے منافق کہا جاتا ہے انہیں۔ کہ ایک شخص کی شادی ایک بڑی پرہیز متقی عورت سے ہو جاتی ہے، جو کہ اپنے خاندان کے اندر، اپنے اس محلے کے اندر جس کو بڑا پرہیزگار کاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی پرہیزگار ہے۔ اب جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کا جو خاوند تھا، جو ہسبینڈ تھا، وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے ایک ایسی نیک بیوی عطا کی، اور میں تو اتنا غلط کاموں والا تھا، غلط کام کرتا تھا، اللہ پاک نے مجھے ایک نیک بیوی عطا کر دی۔ پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی جو کہ میرے کام آ گئی، جس کی وجہ سے مجھے یہ اتنی خوبصورت اور نیک بیوی مل گئی۔ اب چونکہ وقت گزرنے لگا، یہ جو جوڑا تھا بڑی ہنسی خوشی زندگی سپینڈنگ کر رہے تھے، تو ایک دن میاں گھر آیا تو اپنے یہ میاں سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں گھر کے اندر، اس درختوں پر جو پرندے بیٹھتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی میرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے۔ تو وہ جو شخص تھا نا، بڑا فخر کرنے لگا، اس کے دل کے اندر بڑی ایک خوشی محسوس ہوئی، بڑا فخر کیا دل کے اندر، یار کیا کمال کی بیوی ہے، بڑی پرہیزگار، یہ تو واقعی بڑی نیک بیوی ہے، یہ تو حتیٰ کہ مردوں سے کیا، یہ تو پرندوں سے پردہ کرتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک لوہار کو بلایا، لکڑہارے کو، اور ساری لکڑیاں کاٹ دی، وہ جتنے بھی درخت گھر کے اندر لگے ساروں کو صفایا کروا دیا۔ اب کچھ دن اور گزرے تو اس گھر کے سامنے بڑی بلڈنگیں تھیں، ان بلڈنگوں سے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے، لیکن اس نے اپنے میاں سے کہا کہ دیکھو کہ یہاں جو بلڈنگیں ہیں ان سے لوگ چلتے پھرتے ہیں، کیا پتہ کسی کی نظر ادھر نہ پڑ جاتی ہو یا کہیں پڑتی ہو۔ تو یہ جو میاں تھا نا، یہ اس کی ان باتوں پہ بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ میری بیوی کمال ہے اور اتنی پردے دار ہے کہ ہر ایک سے پردہ کرتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ایک دن میسن کو بلا لیا، مستری کو بلایا، اور وہ جو گھر کی دیوار تھی اس کو اونچی کر دیا کہ اب کوئی نظر ہی نہ آئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ میاں کو شہر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے کسی کام کے لیے۔ اب کمپنی کی طرف سے اس کو باہر جانا پڑ جاتا ہے، تو جو میاں ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے نا کمپنی کی طرف سے باہر جانا پڑ گیا شہر سے، تو گویا چونکہ جتنا بھی گھر میں تمہیں کھانے کے لیے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے وہ میں تمہیں لا کے دے دیتا ہوں، تو گویا جانا تو ہے، مجبوری ہے۔ اب وہ جو بیوی تھی وہ اصرار کرنے لگی، نہیں رہنے دو، میں کیسے رہ پاؤں گی، نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے، جیسے خاص طور پہ عورتیں کرتی ہیں جب ان کو اپنے میاں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، جب وہ مکمل طور پہ وہ پیار کے اندر گری ہوتی ہیں اور ان کو اپنے میاں کے علاوہ کوئی اور مطلب کی چیز سوٹ نہیں کرتی، ان کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس نے اصرار کیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ مجبوری ہے، اگر نہ گئے تو پھر کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، نوکری تو پھر چلی جائے گی۔ اب چونکہ بیوی کو سمجھ آ گئی کہ جانا تو ہے، اگر نہ جائے گا تو نوکری چلی جا سکتی ہے، پھر اس سے ہم کھانے سے بیٹھ جائیں گے۔ اب چونکہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے سودا جتنا بھی گھر کی جو ضروریات تھی اس نے اس کو لا کے دی تاکہ یہ کہیں باہر نہ جائے یا کہیں باہر بس اس کو ضرور جانے نہ پڑ جائے۔ اب چونکہ خامہ چلا جاتا ہے، کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ اس دن جتنے دن اسے رہنا ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب گھر کے گیٹ کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کیا سنائی دیتا ہے کہ ایک مرد کی آواز سنائی دیتی ہے جو کمرے کے اندر بیٹھ کر کے اس کی بیوی سے باتیں کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے اب مجھے چھوڑنا نہیں ہے،
اتنی بیوی اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے چھوڑے گئے نا تو میں مر جاؤں گی، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ جو ریئل ہسبینڈ ہے وہ باہر گیٹ کے اندر کھڑا ہے اور ایک غیر مرد کی اندر سے جو آواز آ رہی ہے، اب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھنچ جاتی ہے، ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک ریگر مارٹر، ایک اکڑا ہوا مردہ کھڑا ہو۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے انٹر ہو اس گیٹ کے اندر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اب چونکہ یہ اندر داخل نہیں ہوتا، یہ ان کی باتیں سن کر کے پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یہ تو گھر میرا ہے ہی نہیں، جب میری بیوی میری اپنی سگی جو میری سگی نہیں ہو سکی تو میرا گھر کیسے ہوگا۔ اب چونکہ رات باہر گزارتا ہے، بیوی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا خاوند آیا بھی ہے کہ نہیں۔ اب ایک دن جو اس سے اگلا دن ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کھلے میدان کے اندر، یہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ اب یہ بھی اسی طرف چل پڑ دیتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی بڑی قیمتی چیز، ایک پیالہ ٹائپ چیز جو کہ وہ گم ہوئی ہے، اس کا پتہ لگانا اس لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، چور ڈھونڈنا ہے کہ چور کون ہے، کس نے چوری کیا ہے۔ اب باج سلامت اور آتا ہے، مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لوگ اتنے بے شمار، باج سلامت اپنی کرسی پہ براجمان ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، وزیر سارے کرسی پہ براجمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی شخص کھڑا ہوتا ہے، اب دیکھتا ہے کیا ہے کہ لوگ رستہ دے رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ دیکھتا ہے کہ لوگ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں تیزی کے ساتھ رستہ دے رہے ہیں۔ دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ سفید داڑھی کے اندر ملبوس وہ آ رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یار یہ سپاہی سے پوچھتا ہے یہ بندہ کون ہے، یہ شخص کون ہے بزرگ جو سفید داڑھی میں ہے؟ کہتا ہے یہ اتنا نیک اور متقی بندہ ہے کہ، اور پھر اس سے پوچھتا ہے یہ اڈیاں اٹھا کے چل رہا ہے، اڈیوں کے بل آ رہا ہے، پاؤں تو لگا نہیں رہا۔ کہا کہ یہ اس کا یہ ماننا ہے، اس متقی بندے کا، اس بزرگ بندے کا، کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑی آ کے نہ مر جائے، اس کا یہ ماننا ہے۔ کہا یار اتنا نیک بندہ جو کیڑی کو مرنا برداشت نہیں کرتا۔ اب وہ بادشاہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، خاص وزیر ہوتا ہے، اور اسے چور ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں اور پھر اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ شخص اس سپاہی سے کہتا ہے یار اگر بادشاہ سلامت کو اگر میں چور ڈھونڈ دوں تو بادشاہ سلامت سے آپ جا کے کہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ چور ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ سپاہی اس سے کہنے لگا یار کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، اور تم سے چور ڈھونڈنا نہیں ہے یار، دیکھو تم کیسے چور ڈھونڈ سکتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے، تم اجنبی ہو، یہاں پہ تم اسٹرینجر ہو، تمہیں کیا پتہ یار کون چور ہے، تم کیوں اپنی جان سے۔ کہا نہیں، اس کے اصرار کرنے پہ وہ جو سپاہی تھا وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ کہا بادشاہ سلامت ایک جوان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں چور ڈھونڈ دوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بلاؤں؟ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں اگر وہ ڈھونڈ سکتا تو ضرور فوراً حاضر کیا جائے۔ اس کو حاضر کیا گیا۔ جب حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت نے کہا ہے نوجوان کیا تم چور ڈھونڈ سکتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ پھر بادشاہ دوسری بات ہو رہی ہے، اگر چور نہ ملا تو تم پھر تیار رہو، تمہیں سزا جو ملے گی وہ سزا موت ہو سکتی ہے، یا تو وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی۔ کہا مجھے قبول ہے، مجھے موت قبول ہے۔ اب چونکہ اس سے تو پتہ تھا کہ جو کچھ رہا تو ہے نہیں، موت بھی آ گئی تو کیا اس پہ کیا حرج ہے، جان تو جانی ہے، چلی جائے گی تو کیا ہوا، جو اپنے سگے نہ ہو سکے اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ موت کو گلے لگایا جائے۔ اب موت کو گلے لگانا ہی بہتر ہے۔ اب اسے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے بھی بادشاہ سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر میں آپ کو چور ڈھونڈ دوں تو آپ مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں، مجھے سزا تو نہیں دی جائے گی، چور میں ڈھونڈ دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا اور ہنس دیا، کہا یار چور تو نے ڈھونڈ کے دینا، میں تجھے کیوں سزا دوں گا۔ اب اسلام اس نے پورے بڑے مجمع کو ایک نظر کے ساتھ دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کھڑا کیا، اپنے جب ہاتھوں کھڑا کیا نا تو اشارہ کیا، اب انگلی کو وہ جیسے بازو کو اس نے اسٹریچ کیا ہوا کے اندر، اور اپنی انگلی اس طرح کر کے پورے مجمع کو گھما کر کے نا، وہ جو سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا تھا سیٹ پر جو بادشاہ کے قریب بیٹھا تھا، اس پہ انگلی لا کے کھڑا کی، کہا کہ یہی چور ہے
باش سلامت ایک بار چاند کو ایسے پوچھنا جیسے کہا یہ چور، اے نوجوان تم کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا باش سلامت میں سچ کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں یہی چور ہے، یہ جو بزرگ ہے نا یہی چور ہے۔ اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا باش سلامت میں سچ کہہ رہا ہوں، اسے اس سپاہیوں کے حوالے کیا جائے، یہ مان جائے۔ بادشاہ نے ایسے کہا، جب سپاہیوں کے حوالے کیا تو وزیر وہ جو سفید وزیر داڑھی میں ملبوس تھا وہ مان گیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ اب باش سلامت نے اسے انعام دینے کے سوا اور اسے اپنے قلعے کے اندر مہمان بنایا، کہا کہ اگلے دن جائے گا۔ جب اگلے دن جانے لگا بادشاہ سلامت سے رخصت چاہا، بادشاہ نے کہا کہ رکے، اے نوجوان مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا اتنا یہ نیک بزرگ تھا، اتنے اس نے عرصے میرے یہاں خدمت کی ہے، اتنا نیک، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ چور ہے؟ اس شخص کی آنکھوں کے اندر آنسو زاروں قطار سٹارٹ ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یار تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے صرف تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ چور ہے؟ کہا باش سلامت کاش مجھے اس بات کا پتہ نہ ہوتا، لیکن اس طرح کی مثال میرے گھر کے اندر موجود بیٹھی ہے، وہ بھی اتنی نیک متقی پرہیزگار، لیکن اس نے بھی یہی کام کیا جو اس نے چوری کے اندر کیا ہے۔ تو دیکھیں اس کہانی سے بڑا سبق ہے کہ ہمارے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، ہڈن ہپوکرائٹ ہیں، چھپے ہوئے منافق ہیں، کچھ دین کا لبادہ اوڑھ کے اندر اوڑھ کر کے اس طرح کی حرکتیں، گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات ان ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے جو چھپے ہوئے منافق ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس وقت آپ کے اوپر وار کر دیں، آپ کو نیچے سے کاٹ دیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک کی ذات ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم منافقت کو، ہمیں ہپوکرائسی کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کا زیادہ غور کیجیے گا، خیال رکھیے گا ہمیشہ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔